بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمدرد نونہال، مارچ 2021۔ بیاد شہید حکیم محمد سعید۔ ہمدرد پاکستان کا ہر دل عزیز ماہنامہ رسالہ، جلد نمبر 69، شمارہ نمبر 3، رجب المرجب شعبان المعظم 1442 ہجری۔ آپ آواز سن رہے ہیں اسما کی۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پہلی بات، سلیم فرخی۔ السلام علیکم نونہالو، کیا حال ہے؟ سردیاں ختم ہوئیں اور موسم بہار شروع ہوا۔ تفریح کے ساتھ تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دیجیے تاکہ جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں تو ایک مکمل اور باشعور شہری ہوں اور معاشرے کی بہتری کے لیے جدوجہد کر پائیں۔ آج آپ اپنے وطن میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اس کے لیے بھی سخت جدوجہد کی گئی تھی۔ 23 مارچ 1940 کا دن پاکستان کے حصول کی خاطر کی گئی جہد مسلسل کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ تحریک پاکستان کی تاریخ میں اسے یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنا، اور یہ واقعی حق و باطل میں فیصلے کا دن تھا جب برصغیر کے مسلمانوں نے لاہور کے منٹو پارک، جسے اب اقبال پارک کہا جاتا ہے، اس میں قرارداد لاہور پیش کی تھی، جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ دراصل یہ مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس تھا، جس میں پیش کردہ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے جو علاقے جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کی حد بندی اس طرح کی جائے کہ وہ ایک آزاد مسلم ریاست کی شکل اختیار کر لیں، اور یہ ریاستیں مکمل طور پر با اختیار ہوں۔ اس قرارداد کے حق میں جو تقریریں ہوئیں ان میں ایک آزاد وطن کا ذکر تو تھا، لیکن لفظ پاکستان استعمال نہیں ہوا تھا۔ صرف بیگم مولانا محمد علی جوہر یعنی امجدی بیگم نے اسے قرارداد پاکستان کہا تھا۔ اس سے پہلے چودھری رحمت علی کی کوششوں سے لفظ پاکستان عام ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں اور جماعتوں نے اس قرارداد کی مخالفت بھی کی۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے جو دلائل دیے اس کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ تحریک پاکستان کے بڑے رہنما جو اس موقع پر موجود تھے، ان سب کی زندگی کے حالات سے بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ کسی کو پریشان دیکھنا یا کسی کو بیمار دیکھنا اور اس سے ہمدردی کرنا، اس پر رحم کھانا بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے۔ کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی مان لے تو اس کو معاف کر دینا بھی نیکی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر رحم فرماتے تھے، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے تھے، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کی مدد کرتے تھے، کمزوروں بیماروں کی خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اللہ کے بندوں پر رحم کھاؤ، تم پر رحمت کی جائے گی، اور تم لوگوں کے قصور معاف کرو، تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے۔ مسلمان رحم دل اور ہمدرد ہوتا ہے۔ وہ لڑائی جھگڑا اور فساد پسند نہیں کرتا۔ وہ دنیا سے فساد اور جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ امن پسند ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود بھی نہ لڑے اور دوسروں کو بھی لڑائی سے روکے۔ لڑائی ختم کرنے کے لیے وہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں کے ساتھ شفقت فرماتے تھے اور غیروں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں سختی نہیں تھی، نرمی تھی۔ جو شخص اپنوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا وہ غیروں کے لیے کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ آج دنیا میں لڑائی جھگڑے کا زور ہے۔ اگر لوگ اسلام کی تعلیم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کے مطابق زندگی گزاریں تو دنیا سے لڑائی اور بدامنی ختم ہو جائے۔ لڑائی اور فساد شیطانی فعل ہے۔ لڑائی بربادی لاتی ہے۔ جنگ ہر حالت میں بری ہے۔ جنگ میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جب دو آدمی لڑتے ہیں تو دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔
جب دو قومیں جنگ کرتی ہیں تو دونوں پریشان ہوتی ہیں، اور جب دو ملک لڑتے ہیں تو دونوں برباد ہوتے ہیں۔ لڑائی میں ہارنے والا تو نقصان اٹھاتا ہی ہے، جیتنے والا بھی فائدے میں نہیں رہتا۔ آپس میں مل کر رہو، ہمدردی کرو، دوسروں کی غلطی معاف کرو، اپنی غلطی تسلیم کرو، جنگ نہیں ہوگی، سب امن سے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلوان سلیم فرخی۔ ابو رکانہ مکہ مکرمہ کا بہت طاقتور پہلوان تھا، اسے کوئی ہرا نہ سکا تھا۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں میں سے گزر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، ابو رکانہ، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں اور میری دعوت قبول نہیں کرو گے؟ ابو رکانہ نے جواب دیا، اگر آپ کشتی میں مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کا کہاں مان لوں گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے بچ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ٹھیک ہے، کشتی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دونوں کشتی لڑنے لگے۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا۔ ابو رکانہ نے دوسری مرتبہ کشتی کا مطالبہ کیا، دوسری مرتبہ بھی وہ شکست کھا گیا۔ اس کے کہنے پر تیسری مرتبہ کشتی ہوئی، تب بھی وہ ہار گیا۔ اسے بہت تعجب ہوا، کھڑا ہو کر سوچ میں پڑ گیا کہ آج تک کوئی بھی مجھے شکست نہیں دے پایا، آج میں 3 بار کیسے ہار گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھ سے زیادہ زور والے ہیں۔ ابو رکانہ نے حسب وعدہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا۔ امیر معاویہ کے دور میں 42 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ یوم پاکستان، تجدید عہد کا دن، جاوید بسام۔ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ آزادی وطن کی جدوجہد میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ زندہ قومیں انہیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ تاریخ پاکستان میں 23 مارچ 1940 کا دن ایک ایسا ہی اہم دن ہے۔ اس دن قرارداد لاہور پیش ہوئی، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ وطن کے حصول کی تحریک شروع کی، اور 7 برس کے بعد اپنا مطالبہ منظور کرانے میں کامیاب ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس لاہور کے منٹو پارک میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم ریل کے ذریعے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے تو لوگوں کا ہجوم آپ کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اسٹیشن پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ قائد اعظم کو جلسہ گاہ پہنچایا گیا۔ وہاں آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہندوؤں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اسلام اور ہندو 2 جداگانہ اور مختلف عقائد رکھنے والی قومیں ہیں۔ یہ محض خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک مشترکہ قوم بن سکیں گے۔ پھر بنگال کے وزیر اعلیٰ چودھری A.K. فضل الحق نے تاریخی قرارداد پیش کی، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس میں ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ اس قرارداد کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا۔ صرف بیگم محمد علی جوہر نے اسے قرارداد پاکستان کہا تھا۔ پھر ہندوؤں نے بھی اسے یہی نام دیا۔ مسلمانوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک سنہرا دن تھا جو بعد میں قیام پاکستان کا باعث بنا۔ قرارداد پاکستان کا تاریخی پس منظر۔ بر صغیر میں مسلمان صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہتے آئے تھے، مگر ہندوؤں نے کبھی انہیں دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ کانگریس نے فروری 1937 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد سیاسی صورتحال بدتر ہو گئی۔ ہندوؤں نے برصغیر کے مسلمانوں کے گرد معاشی، سیاسی اور معاشرتی گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ کانگریس حکومت نے ہندو اکثریت کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف فیصلے کیے۔
ایسا ہی ایک فیصلہ بندے ماترم جیسے مسلم مخالف ترانے کا انتخاب تھا، حالانکہ سبھاش چندر بوس اور رابندر ناتھ ٹیگور ہندوؤں کو منع بھی کرتے رہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنی سماجی، مذہبی اور معاشی روایات پر عمل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مسلمانوں کو واضح نظر آ رہا تھا کہ ہندو تہذیب کے ساتھ ملاپ کسی صورت ممکن نہیں۔ مسلمان اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ تھا، اسی لیے ایک الگ وطن کے حصول کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد مسلمانوں نے ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ان کی قیادت عظیم رہنما محمد علی جناح کر رہے تھے۔ ان کی سیاسی بصیرت اور حکمت عملی کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت بھی ساتھ تھی۔ آخر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت پاکستان قائم ہوئی۔ یوم پاکستان کس طرح منایا جاتا ہے؟ ہر سال یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے۔ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب پریڈ ایونیو میں ہوتی ہے، جہاں مسلح افواج کی روایتی پریڈ ہوتی ہے۔ اس تقریب میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوتے ہیں۔ اس میں ریاستی اثاثوں اور مختلف اشیاء کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں کو پریڈ دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس تاریخی دن کو منانے کے لیے سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، سبز پرچم لہرائے جاتے ہیں اور قومی نغمے گائے جاتے ہیں۔ مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے خصوصی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ملک بھر میں ریلیوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں بھی تقریبات ہوتی ہیں۔ مقررین اپنی تقریروں میں آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جو کسی خاص مقصد کے تحت معرض وجود میں آئے ہوں۔ پاکستان ایک ایسا ہی ملک ہے۔ اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، جان اور مال کی قربانی دی۔ یوم پاکستان کا تقاضا ہے کہ ہم اس عہد کو تازہ کریں کہ اپنے آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے وطن کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے کام کریں گے اور قائد اعظم کے خواب کو حقیقت بنا دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی ہوگی اور علامہ اقبال کا شاہین بننا ہوگا۔ مینار پاکستان۔ مینار پاکستان عین اسی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں 22 تا 24 مارچ کو آل پاکستان مسلم لیگ کا 27واں اجلاس منعقد ہوا تھا اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش ہوئی تھی، جو 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی۔ مینار پاکستان کا سنگ بنیاد 23 مارچ 1960 یعنی 25 رمضان المبارک 1970 ہجری کو رکھا گیا تھا، لیکن چونکہ لاگت زیادہ آ رہی تھی اس لیے مجوزہ ڈیزائن منسوخ کر دیا گیا۔ پھر 11 اپریل 1962 کو موجودہ ڈیزائن پاس ہونے کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوا، جو 26 جولائی 1967 کو مکمل ہوا۔ یہ اسلامی، مغل اور جدید طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس جگہ کو اب اقبال پارک کہا جاتا ہے۔ مینار کا نچلا حصہ پھول کی پتیوں کی شکل میں ہے۔ مینار کا نقشہ ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد خان نے بنایا تھا، جس کا تعلق روس سے تھا۔ مینار کی تعمیر پر 75 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ مینار کی بلندی 196 فیٹ 6 انچ ہے۔ اوپر 16 فیٹ بلند سٹیل کا گنبد بھی نصب کیا گیا ہے۔ مینار پاکستان کے نچلے بیرونی حصے پر سنگ مرمر کی 7 فیٹ لمبی اور 2 فیٹ چوڑی 10 تختیاں نصب ہیں، جن پر قرآنی آیات، اسماء حسنہ، آزادی کی مختصر تاریخ، قومی ترانہ، قائد اعظم کی تقاریر سے اقتباسات اور علامہ اقبال کے اشعار وغیرہ کندہ ہیں۔ مینار کے ارد گرد 125 ایکڑ رقبے پر سبزہ زار، فوارے، راہداریاں اور ایک جھیل بھی موجود ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔
سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز روشن اقوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کہیں 3 آدمی ہوں تو ایک کو الگ کر کے دوسرے سے سرگوشی نہ کرو، تیسرے شخص کو رنج ہوگا۔ امام مالک، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی، وسوسے کی روئی کان سے نکال دو تاکہ حق کی آوازیں سن سکو۔ ابو علی سینا، قلت عقل کا اندازہ کثرت کلام سے ہوتا ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ نہ بولو۔ سر سید احمد خان، آپ کی بات ایسی ہو جو دل سے نکلے اور سننے والے کے دل میں بیٹھ جائے۔ شہید حکیم محمد سعید، ضرورت مند اور معذور لوگوں کا دل رکھنا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ نظم پرندے کی فریاد، علامہ اقبال۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ قوم کی ماں، سیدہ نازا جبیں۔ امی، اردو کی ٹیچر نے فاطمہ جناح پر مضمون لکھنے کے لیے دیا ہے، آپ میری مدد کریں گی پلیز؟ مہپارہ نے اسکول سے گھر پہنچتے ہی امی سے کہا، بیٹی بہتر ہے تم اپنے ابو کے ساتھ لائبریری چلی جاؤ، وہاں بہت سی کتابیں ہوں گی جن سے معلومات مل جائیں گی۔ امی نے مشورہ دیا۔ مہپارہ اسی دن اپنے ابو کے ساتھ گھر کے قریب ایک لائبریری چلی گئی۔ ابو اسے چھوڑ کر کسی کام سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ کتابیں مل گئیں۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر معلومات جمع کرنے لگی۔ اسے لکھتے لکھتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک باوقار، خوبصورت اور دبلی پتلی سی خاتون کھڑی تھیں۔ انہوں نے غرارہ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا اور ان کے آس پاس سفید سی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ مہپارہ سکتے کے عالم میں سحرزدہ کر دینے والی خاتون کو دیکھتی رہی۔ لائبریری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ خاتون شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھی اور مہپارہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ آپ کی صورت محترمہ فاطمہ جناح سے بہت ملتی ہے، مہپارہ نے کہا۔ میں فاطمہ جناح ہی ہوں، محمد علی جناح کی لاڈلی بہن۔ ان کی دلکش آواز میں کوئی جادو تھا جس نے مہپارہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آپ محترمہ فاطمہ جناح ہیں؟ مہپارہ نے بے یقینی سے کہا اور انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مہپارہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہی تھی۔ آج میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میں 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ ایک بھائی کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، ورنہ 8 ہوتے۔ میں اپنے بڑے بھائی محمد علی کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ جب میں صرف 2 سال کی تھی تو میری امی کا انتقال ہو گیا اور جب 8 سال کی ہوئی تو میرے ابو بھی وفات پا گئے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ اوہ، پھر آپ کس کے پاس رہیں؟ مہپارہ نے سوال کیا۔ پھر مجھے بھائی محمد علی نے اپنے پاس بمبئی بلوا لیا اور باندرا کے کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں اسی اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں رہنے لگی۔ 1913 میں میں نے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا اور پھر 1919 میں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج کلکتہ سے دانتوں کی ڈاکٹر بن کر بمبئی واپس آ گئی۔ محترمہ نے جواب دیا۔ واہ، آپ ڈینٹسٹ تھیں؟ مہپارہ نے متاثر ہوتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں،
1923 میں نے بمبئی میں اپنا ڈینٹل کلینک کھولا جو 6-7 سال تک چلتا رہا۔ پھر جب میری بھابھی رتن بائی کا انتقال ہوا تو میں نے اپنا کلینک بند کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے گھر میں رہنے لگی تاکہ ان کا خیال رکھ سکوں۔ اس لیے میں نے شادی تک نہیں کی۔ اپنی پوری زندگی میں نے اپنے بھائی کی مدد اور خدمت میں گزار دی۔ محترمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، واقعی آپ اتنی محبت کرتی تھی اپنے بھائی سے؟ مہاپارا نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل، اور صرف میں ہی نہیں، میرے بھائی بھی مجھ سے شدید محبت کرتے تھے۔ وہ میرے بارے میں کہتے تھے، میں جب بھی گھر واپس جاتا تھا میری بہن مجھے امید اور روشنی کی ایک کرن کی طرح لگتی تھی۔ میری پریشانیاں بڑھ جاتیں اور میری صحت خراب ہو جاتی اگر وہ میرا خیال نہ رکھتیں۔ ان کی آواز میں محبت ہی محبت تھی۔ میرے بھائی نے تو کبھی میری تعریف نہیں کی۔ مہاپارا کے منہ سے بے دھیانی میں نکل گیا اور مس جناح پھر مسکرانے لگیں۔ میرے بھائی نے علامہ اقبال سمیت بہت سے رہنماؤں کے دیکھے خواب کو سچ کرنے کی ٹھانی اور الگ ملک حاصل کرنے کے لیے آزادی کی تحریک چلائی، جس میں نے اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا۔ خاص طور پر مسلم خواتین کو جمع کیا اور انہیں بھی اپنے ساتھ اس کام میں شامل کیا۔ انہوں نے بولنا جاری رکھا۔ میں نے عورتوں کے لیے ویمنس ریلیف کمیٹی بنائی جو بعد میں اپوا یعنی آل پاکستان ویمنس ایسوسی ایشن کی بنیاد بنی۔ 1947 میں جب لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے تو میں نے مسلمان خواتین کی بہترین طریقے سے سربراہی کی۔ فاطمہ جناح کہانی سناتی رہیں، آپ قائد اعظم کی اتنی مدد کرتی تھی اسی لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ مہاپارا نے اپنی طرف سے عقل کی بات کی۔ بے شک، میں ہر موقع پر اپنے بھائی کے ساتھ رہی۔ میرے بھائی خود عظیم انسان تھے۔ میں ان کے شانہ بشانہ پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک موقع پر بھائی نے میرے بارے میں کہا تھا، مس فاطمہ جناح میرے لیے مدد اور حوصلہ افزائی کا ایک مستقل ذریعہ ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے مجھے ہمت اور امید دلائی اور ہمیشہ میری صحت کی فکر کرتے ہوئے میری خدمت کی۔ محترمہ نے مزید بتایا، میں نے ملک و قوم کے لیے قربانیاں دیں اور پاکستان بننے کے بعد بھی ملک اور ملت کی بہتری کے لیے کام کرتی رہی۔ اسی لیے قوم نے مجھے مادر ملت کا لقب دیا۔ مس جناح نے فخر سے کہا۔ مادر ملت کا مطلب کیا ہے؟ مہاپارا نے سوال کیا۔ اس کا مطلب ہے قوم کی ماں۔ ایک ماں ہی بڑی بڑی قربانیاں دے سکتی ہے اور اپنی زندگی کے بجائے اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں سوچتی ہے۔ ضعیف ہو کر بھی میں نے سماجی اور تعلیمی اداروں کی مدد کرنا جاری رکھا اور اپنے بھائی کی وفات کے بعد ان کے مقصد کو لے کر چلتی رہی۔ مس جناح دھیمے لہجے میں بولتی رہیں، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مہاپارا نے پرعزم ہو کر پوچھا۔ اپنے فرائض خلوص سے ادا کریں۔ جب تک ہر شخص اپنا فرض ادا کرنے کا عزم نہ کر لے، قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں، مگر جب کوئی فیصلہ کر لیں تو اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے اقوال میں سے ایک سنا کر مہاپارا کو نصیحت کی۔ اٹھیں، اٹھ بھی جائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ اچانک کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ مہاپارا ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اٹھانے والے کو دیکھنے لگی۔ وہ لائبریری کی انچارج تھیں جو اسے جگانے آئی تھیں۔ کیا میں سو گئی تھی؟ اس نے اپنے آپ سے کہا، پھر چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر وہ جادوئی اثر رکھنے والی خاتون کہیں نظر نہیں آئیں۔ اس کا مطلب ہے اس نے خواب میں انہیں دیکھا تھا۔ مہاپارا نے گھر آ کر مضمون لکھا اور اپنے ابو کو دکھایا۔ ابو نے مضمون پڑھا تو بہت خوش ہوئے۔ تم نے تو بہت اچھا مضمون لکھا ہے، تھوڑا سا اضافہ کر لو۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مزار قائد میں بہت اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔ ماریا تورپیکئی، فرازین زہرا۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام رجحان ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکل کر تعلیم حاصل کرنے اور کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ماریا تورپیکئی نے اس دستور کے خلاف ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ بچپن ہی سے ماریا کو سڑکوں پر نکل کر کھیلنے کا شوق تھا۔ لڑکیوں کو اس کی اجازت آسانی سے نہیں ملتی۔ ماریا نے لڑکوں والا حلیہ اپنا کر باہر جا کر کھیلنا شروع کر دیا۔
2002 میں جب ماریہ 12 سال کی تھیں تب انہوں نے اپنے والد کی حوصلہ افزائی کی بدولت پشاور میں وزن برداری یعنی ویٹ لفٹنگ کی ٹریننگ میں مہارت حاصل کرنی شروع کی۔ ماریہ کے والد انہیں چنگیز خان کہتے تھے۔ لاہور میں ہونے والے وزن برداری کے ایک مقابلے میں ماریہ نے سب لڑکوں کو شکست دے دی اور یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ اسکواش کا کھیل دیکھ کر ماریہ اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنے والد سے اکیڈمی میں داخلہ لینے کی خواہش کی۔ جب داخلہ لینے پہنچے تو سند پیدائش کی ضرورت پڑی۔ اس وقت یہ راز سب پر کھل گیا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہیں۔ 2007 میں جب ماریہ کو ایک تنظیم کی جانب سے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں تو ان کے لیے اسکواش فیڈریشن کی جانب سے حفاظتی عملہ مقرر کیا گیا، لیکن ماریہ نے یہی بہتر سمجھا کہ انہیں پاکستان سے باہر جا کر ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے۔ 3 برس تک گھر کے اندر مشق کرتی رہیں، بیرون ملک بے شمار خطوط بھی لکھے، جس کے جواب میں 2011 میں جوناتھن پاور کا بلاوا آیا تو وہ کینیڈا چلی گئیں۔ 2012 میں وہ ایک بہترین اسکواش کی کھلاڑی بن گئیں۔ اس کے بعد ماریہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کامیابی کی سیڑھی چڑھتی چلی گئیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا اپنی بیٹیوں کو سہارا دینا کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ لڑکیاں بھی لڑکوں سے کم نہیں ہیں اور اگر وہ چاہیں تو ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہیں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ انوکھی دنیا، شازیہ نور، دوسرا حصہ۔ عائشہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور رافع اس کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ لگتا ہے جانور اس بل کو چھوڑ کر چلا گیا ہے کیونکہ یہ خالی ہے اور شاید کافی پرانا بھی۔ عبیرہ نے انگلی سے چشمہ ناک پر درست کیا۔ جانوروں کے قدیم بل وغیرہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کی مدد سے ہم جانوروں کی جسامت، ان کی رہائش اور عادات کا بخوبی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ میں نے بات کو آگے بڑھایا۔ جانوروں کے جسم کے نشانات، یہاں تک کہ ان کے قدموں کے نشانات جو زمین پر محفوظ ہو جائیں، رکاز کہلاتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی رکاز ہیں؟ ایشال نے ساحل کی گیلی ریت پر دور تک جاتے اپنے قدموں کے نشانات کی طرف اشارہ کیا۔ ارے نہیں بھائی، یہ رکاز نہیں ہیں، لیکن اگر یہ محفوظ ہو جائیں، مثلا ان پر ریت یا کسی بھی چیز کی ایسی تہ آ جائے کہ یہ نشان اس کے اندر محفوظ ہو جائیں تو آئندہ کئی 100 سال بعد یہ رکاز کہلائیں گے۔ برہان نے ان نشانات پر ڈھیروں مٹی ڈال دی اور مسکراتے ہوئے بولا، اب تو یہ بھی رکاز بن جائیں گے۔ ہم سب ہنس پڑے۔ لیکن ان رکاز کا آخر فائدہ کیا ہے؟ عائشہ نے بہت سے گھونگے اپنی جیب میں بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا، ان کا کوئی ایک فائدہ نہیں۔ دراصل ہر رکاز اپنے اندر ایک وسیع معلومات رکھتا ہے۔ کرۂ ارض کے بے شمار رازوں کو سمجھنے کے لیے یہ بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ایک وسیع مضمون ہے جو اپنے اندر بے انتہا دلچسپی اور حیرتیں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن میں تمہیں مختصراً بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جیسا کہ تم سب کو معلوم ہے کہ جانور اور پودے جو خشکی پر ہوتے ہیں، پانی میں رہنے والے جانور اور پودوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ جس جگہ سے جس قسم کے رکاز حاصل ہوں، وہ اس جگہ کی قدیم طبعی ساخت کے بارے میں بتائیں گے جو کئی 100 سال پہلے موجود تھی۔ جب یہ پودے اور جانور زمین پر تھے، ان رکازات سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ قدیم کی آب و ہوا کیسی تھی۔ مثلا اس جگہ آب و ہوا خشک تھی یا نم، گرم تھی یا ٹھنڈی۔ پھر ان رکازات کو موجودہ زمانے میں اسی خاندان کے جانوروں اور پودوں سے ملا کر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب بچے دلچسپی سے سن رہے تھے۔ میں نے مزید بتایا، ان رکازات کی مدد سے ہم بحری اور بری ماحول کا پتہ چلاتے ہیں۔ ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ 2 مختلف خشکی کے حصے جو آج ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اور کوسوں دور ہیں، کروڑوں سال پہلے بھی اسی طرح الگ تھے یا ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ مثلا آج جو سمندر یہاں نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے لاکھوں سال بعد یہاں نہ ہو۔ عبیرہ نے بڑی دانشورانہ بات کی۔ ہاں، ممکن ہے لاکھوں سال بعد یہاں وسیع صحرا ہو۔ مثلا امریکہ اور یورپ کی 10 لاکھ سال پرانی چٹانوں کا معائنہ کرنے اور رکازات کی جانچ پرکھ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی قسم کے گھوڑے اور ہاتھی دونوں علاقوں میں موجود تھے۔
تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ زمانہ قدیم میں دونوں براعظموں کے درمیان ایک خشکی کا پل نما قطع موجود تھا جس سے جانوروں کی آمد و رفت رہتی ہوگی۔ سب انہماک سے میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اسی طرح آج جن پودوں کے نشانات ہمیں ایشیا سے ملتے ہیں اس طرح کے پتے براعظم انٹارکٹیکا سے بھی ملتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے میں برف کا یہ سمندر براعظم ایشیا تک پھیلا ہوا تھا جو اب صرف جنوب تک محدود ہو گیا ہے۔ رکازات کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانہ قدیم کے جانوروں اور موجودہ جانوروں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ مثلاً 19 کروڑ سال پہلے چھپکلی کی شکل کے پرندے پائے گئے ہیں۔ اس طرح ہم رکاز سے بہت سی باتوں کا پتہ چلاتے ہیں۔ بچے اسی طرح دلچسپی سے باتیں سن رہے تھے، لیکن چونکہ بہت دیر ہو چکی تھی اور بھوک بھی لگنے لگی تھی اور مجھے امتحان کی تیاری بھی کرنی تھی، اس لیے ہم بہت سے گھونگے اور رکاز وغیرہ جیبوں میں بھر کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تو بہت دلچسپ مضمون ہے، اب تو ہم بھی اس کے بارے میں مزید معلومات جمع کریں گے۔ ابیرہ اور ایمن نے دلچسپی سے اپنا ارادہ بتایا۔ بالکل، اگر تمہیں شوق ہے تو ضرور معلومات جمع کرنا، کیونکہ جیولوجی ایک دلچسپ مضمون ہے اور اس کی یہ شاخ علم رکازیات پیلنٹولوجی کہلاتی ہے۔ اس کی مدد سے ہم زمانہ قدیم کے حالات و واقعات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ گھر قریب آ گیا تھا تو سب شور مچاتے گھر میں داخل ہو گئے۔ اسٹاک ہوم 2040۔ اسٹاک ہوم سویڈن کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ دنیا کے خوبصورت دارالحکومت والے شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں صاف پانی کافی مقدار میں موجود ہے۔ اسٹاک ہوم 14 جزیروں پر مشتمل ہے جو 57 پلوں کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کا پانی اتنا صاف ہے کہ آپ اسے پی بھی سکتے ہیں۔ اسٹاک ہوم سویڈن کا ایک اہم صنعتی علاقہ بھی ہے۔ یہاں کی بڑی صنعتوں میں دھات اور مشینی صنعت، کاغذ اور پرنٹنگ، کھانے پینے کی چیزیں اور کیمیکل شامل ہیں۔ اسے دنیا کے صاف ستھرے شہروں میں سے ایک بنانے کے لیے حکومت نے اسٹاک ہوم 2040 کے نام سے ایک ہدف مقرر کیا ہے۔ موسمیاتی سمٹ۔ دسمبر 2015 میں پیرس میں ہونے والے موسمیاتی اجلاس میں زمین کو بچانے کے بارے میں سوچنے کے لیے بہت سارے ممالک جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ ایسے اصول وضع کیے جائیں جس سے ہماری زمین آلودگی سے پاک ہو اور جس کا آب و ہوا پر کوئی برا اثر نہ ہو۔ اس منصوبے کے مطابق حکومت نے کچھ اہداف مرتب کیے ہیں، مثلاً کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گیس ہمارے ماحول کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ اسٹاک ہوم 2040 کے ہدف کے مطابق ایئر کنڈیشنر اور ہیٹرز کم استعمال کیے جائیں گے، جس سے عمارتوں میں توانائی کی بچت ہوگی۔ نمبر 1، اثر۔ اس سے 2040 تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کم از کم 20,000 ٹن کی کمی واقع ہوگی۔ نمبر 2، شمسی توانائی کا استعمال۔ سورج توانائی کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے۔ اسٹاک ہوم 2040 کا مقصد کو پورا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی شمسی توانائی کی پیداوار میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نمبر 3، روڈ ٹریفک۔ سڑک کی ٹریفک کو کافی حد تک کم کرنے کے لیے کافی بہتر اقدام کیے جا رہے ہیں، جس سے 2040 تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم از کم 80,000 ٹن تک کم کیا جا سکے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شہر میں ٹریفک اور موٹر سائیکل چلانے کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اہم بات، ہر روز 70,000 سے زیادہ شہری سائیکل پر سوار ہو کر اپنے کام پر جاتے ہیں۔ شہر میں سائیکل کے لیے وقف شدہ سڑکیں ہیں، جس سے سائیکل سواروں اور کائروں کے درمیان شاذ و نادر ہی تصادم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز حقیقت، اسٹاک ہوم میں مئی کے آخر سے لے کر جولائی تک سورج کی روشنی تقریباً 24 گھنٹے رہتی ہے۔ اس عرصے میں صرف چند گھنٹوں کے لیے ہلکی تاریکی ہوتی ہے۔ دوسری طرف دسمبر کے وسط میں اسٹاک ہوم میں صرف 5 گھنٹے دن کی روشنی میسر ہوتی ہے اور محض 4 گھنٹے کے لیے ہلکی روشنی ملتی ہے۔ شوگر گلائیڈر یعنی اڑن گلہری، محمد فرحان اشرف۔ آسٹریلیا، نیو گینی اور انڈونیشیا کے چند جزائر میں پایا جانے والا عجیب و غریب جانور شوگر گلائیڈر ہے۔
جسے عام طور پر اڑن گلہری کہا جاتا ہے۔ یہ گلہری سے ملتا جلتا جانور ہے جو درختوں اور پتوں میں موجود میٹھا اور خوشبودار گودا کھاتا ہے اور ہوا میں تیر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، اس لیے اسے شوگر گلائڈر یعنی اڑن گلہری کہا جاتا ہے۔ شکل و صورت: یہ ننھا سا جانور ایک عام گلہری کی طرح لمبا اور پتلا ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 1 فٹ تک ہوتی ہے۔ دم گلہری کی طرح لمبی اور خوبصورت اور پشت کی کھال نرم اور ملائم نیلی، بھوری یا پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ ناک سے گردن تک ایک سیاہ پٹی ہوتی ہے اور پیٹ اور گلا سفیدی مائل ہوتا ہے۔ اس کے اگلے پیروں سے پچھلے پیروں تک باریک جھلی ہوتی ہے جس سے یہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ یہ رات کے وقت خوراک کی تلاش میں نکلتا ہے اور دن بھر سوتا رہتا ہے۔ خوراک اور پرواز: یہ جانور درختوں اور پتوں میں موجود گھون، کیڑے، چھوٹے سانپ، پرندوں کے انڈے اور خوشبودار چھال کھاتا ہے۔ یہ پانی نہیں پیتا بلکہ پتوں اور اوس اور گرمی کے موسم میں کیڑوں سے پانی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ زمین پر بہت کم اترتا ہے، ایک درخت سے دوسرے درخت تک ہوا میں تیرتا ہوا جاتا ہے۔ اپنی مضبوط اور لچکدار جھلی کی مدد سے یہ 50 میٹر تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گھونسلہ اور بچے: یہ گلہری کی طرح درختوں کی کھو میں گھونسلہ بناتا ہے۔ گھونسلہ بنانے کے لیے گھاس پھوس اور مٹی استعمال کرتا ہے۔ بہار کے موسم میں مادہ 1 یا 2 بچے دیتی ہے جو 4 ماہ تک ماں کے جسم میں موجود تھیلی میں رہتے ہیں۔ بچے 80 دنوں بعد آنکھیں کھولتے ہیں، تب تک ان کے جسم پر کھال آ جاتی ہے۔ مشہور اقسام: پیلے پیٹ والا گلائڈر آسٹریلیا کی 2 ریاستوں کوئنس لینڈ اور وکٹوریہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ 1400 میٹر کی بلندی پر سفیدے کے درختوں میں رہتا ہے۔ اس کی جسامت 1.5 فٹ اور وزن 700 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ اپنی جھلی کی مدد سے 100 میٹر تک چھلانگ لگا سکتا ہے۔ مہوگنی نامی گلائڈر بھی آسٹریلیا کی ریاست کوئنس لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ یہ 10 انچ لمبا اور 410 گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ اس کی جھلی اور پیٹ کی کھال کا رنگ مہوگنی کے درخت جیسا ہوتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی کے بعد یہ نسل ختم ہونے کے قریب ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا شوگر گلائڈر صرف آسٹریلیا کے مشرق میں پایا جاتا ہے۔ یہ سفیدے کے جنگلات میں رہتا ہے۔ اس کی کھال بھوری یا سیاہ اور پیٹ پر سفید ہوتی ہے۔ یہ 17 انچ لمبا اور 2 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ مفید جانور: شوگر گلائڈر جنگلی حیات کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ جانور درختوں سے نکلنے والا مواد کھا کر جنگل کو آگ سے بچاتا ہے۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں درختوں سے نکلنے والی گون گرمی کی وجہ سے فوراً آگ پکڑ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ درختوں کے بیج ادھر ادھر بکھیر کر ان کی افزائش کا باعث بنتا ہے۔ ان کی کھال سے کسی قسم کی بو نہیں آتی۔ جانور ان کی بو محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیشہ صاف ستھرا رہنے والا جانور ہے۔ دشمن: اس ننھے سے جانور کے بھی کئی دشمن ہیں۔ درختوں پر اسے الو، بڑے سانپ اور کنگ فشر سے خطرہ ہوتا ہے۔ زمین پر جنگلی بلی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ بڑی تیزی سے دوسرے درختوں پر چھلانگ لگا کر خود کو پتوں میں چھپا لیتا ہے۔ حیرت انگیز جانور: شوگر گلائڈر عام طور پر گروہ کی صورت میں رہتا ہے جس کی تعداد 7 سے 9 تک ہوتی ہے۔ ہوا میں تیرتے ہوئے یہ آسانی سے سمت تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ ننھا منھا جانور جنگل کے ماحول میں 12 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ شوگر گلائڈر زیادہ تر بلند درختوں کے درمیان رہتا ہے اور بہت کم زمین پر آتا ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نواب بہادر یار جنگ، سلیم فرخی۔ بہادر یار جنگ تحریک پاکستان کے بڑے مخلص رہنما تھے۔ قائد اعظم سے گہرے تعلقات تھے اور ان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا، جو احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہندوستان آئے اور پھر یہیں بس گئے تھے۔ پہلے جے پور، پھر حیدرآباد دکن آ گئے۔ وہ سدوزوئی پٹھان تھے۔ وہ 3 فروری 1905 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے 1 ہفتے بعد جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی پرورش نانی نے کی۔ گھر کا ماحول اسلامی تھا۔ ان کے والد نصیب یار جنگ جاگیردار تھے۔
جب بہادر یار جنگ 18 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور آبائی جاگیر کا تمام انتظام ان کے کاندھوں پر آ گیا۔ 20-22 سال کی عمر سے سماجی بہبود کے کاموں میں حصہ لینے لگے۔ جدوجہد آزادی کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم بھی میں آگے آگے رہتے تھے۔ خطابت میں انہیں مہارت تھی۔ ایک دفعہ دہلی میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا۔ جلسہ گاہ میں سامعین کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ قائد اعظم نے انہیں تقریر کرنے کی دعوت دی۔ ایک رضاکار نے میز پر سے گھڑی اور گھنٹی ہٹا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ بہادر یار جنگ تقریر کرنے کے لیے آئے تو سامعین نے اللہ اکبر، قائد اعظم زندہ باد اور نواب بہادر یار جنگ زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان کی تقریر شروع ہوئی۔ سامعین کے دلوں سے وقت کا احساس مٹ گیا۔ گھنٹوں گزر گئے۔ آخر فجر کی اذان ہونے لگی۔ جلسے کی ابتدا میں قائد اعظم نے 1 لاکھ روپے چندے کی اپیل کی تھی، لیکن صرف چند ہزار روپے جمع ہوئے تھے۔ بہادر یار جنگ نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا کہ جو مال کا ایثار نہیں کر سکتے وہ جانیں کیا دیں گے۔ اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ سامعین بے تحاشا چندہ دینے کو دوڑے۔ جس کی جیب میں جو تھا سب قائد اعظم کے حوالے کیا۔ بعد میں رقم گنی گئی تو وہ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی خاطر پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ انگریز حکومت کے خلاف تھے۔ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی بہتری کے لیے آخری دم تک کوشاں رہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے جہاں پرجوش تقریریں کیں، وہیں مسلمان ملکوں کے رہنماؤں سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے قائم ایک جماعت کے بھی سرگرم کارکن رہے۔ یہ جماعت ابتدا میں ایک مذہبی تنظیم تھی، مگر بہت جلد حیدرآباد دکن کی واحد سیاسی جماعت بن گئی۔ وہ کئی سال اس کے صدر رہے۔ اس جماعت نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر مسلمانوں کی ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ قرارداد لاہور میں شریک تھے اور وہاں انہوں نے بڑی ولولہ انگیز تقریر کی تھی۔ وہ آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ کے بانی اور صدر تھے۔ وہ دل سے اسلامی حکومت کے حامی تھے۔ رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ علامہ مشرقی کی خاکسار تحریک میں بھی شریک رہے۔ 1927 میں انہوں نے مجلس تبلیغ اسلام قائم کی۔ نواب بہادر یار جنگ کی زندگی مختصر رہی۔ 25 جون 1944 کو جسٹس ہاشم خان کے یہاں رات کے کھانے پر مدعو تھے۔ کھانے کے بعد حقے کا پہلا کش لیتے ہی ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہیں 39 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ منوڑا لائٹ ہاؤس، رانا محمد شاہد۔ منوڑا پاکستان کا ایک اہم جزیرہ ہے۔ یہ کراچی کے ساحل پر بحیرہ عرب کا آخری کنارہ ہے۔ اس جزیرے کا رقبہ تقریباً 2.5 کلومیٹر ہے۔ منوڑا کے آس پاس کئی اور چھوٹے بڑے جزیرے بھی ہیں۔ ان جزیروں میں بابا بھٹ شاہ، چرنا، وڈو بندال اور شمس پیر زیادہ مشہور ہیں۔ منوڑا اور اس کے قریب موجود جزائر کراچی کی بندرگاہ کے لیے ایک قدرتی حفاظتی باڑ کا کام کرتے ہیں۔ اس جزیرے پر پاک بحریہ کا مرکزی دفتر بھی ہے۔ عام طور پر لوگ گھر والوں کے ساتھ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہ سیر و تفریح کا اچھا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں کھانے پینے کی چیزوں کے بہت سے اسٹال موجود ہیں۔ یہاں اونٹ اور گھوڑے کی سواری سے بچے بڑے سب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ منوڑا کا جنوبی حصہ سینڈز پٹ، ہاکس بے اور دوسرے تفریحی علاقوں سے ملتا ہے۔ منوڑا کے جنوبی حصے میں ہی پاکستان کا سب سے بلند لائٹ ہاؤس موجود ہے۔ انگریزوں نے کراچی کی بندرگاہ کی اہمیت کے پیش نظر 1 اپریل 1887 کو منوڑا میں اس لائٹ ہاؤس کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس وقت بھی کراچی کی بندرگاہ مصروف ترین بندرگاہوں میں شمار ہوتی تھی۔ یہ لائٹ ہاؤس ایک قدیم چرچ سینٹ پال کے قریب واقع ہے۔ اس کی بلندی 91 فیٹ ہے۔ اس لائٹ ہاؤس سے پھوٹنے والی روشنی 20 ناٹیکل میل سے دکھائی دیتی ہے۔ ناٹیکل مائل بحری فاصلے کی ایک اکائی ہے جو اس بندرگاہ کی طرف آنے والے جہازوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ لائٹ ہاؤس میں ایک بڑا بلب لگا ہوتا ہے۔ اس کے چاروں طرف شیشے لگے ہوتے ہیں تاکہ روشنی دور تک جا سکے۔
اور اس روشنی سے سمندر میں موجود بحری جہازوں کو اپنے راستے پر چلنے میں مشکلات نہ ہوں۔ اس روشنی کی مدد سے ہی بحری جہاز بندرگاہ میں داخل ہو کر لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے 1851 میں بھی یہاں ایک لائٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس کی بلندی کم تھی اور پھوٹنے والی روشنی بھی 10 سے 11 ناٹیکل میل تک تھی۔ جب بیرونی دنیا سے کراچی کے تجارتی روابط میں اضافہ ہوا تو اس لائٹ ہاؤس کی بلندی اور پھوٹنے والی روشنی کو ناکافی سمجھا گیا۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ زیادہ بلندی اور دور تک روشنی پھیلانے والے لائٹ ہاؤس تعمیر کیا جائے۔ 1889 میں اس لائٹ ہاؤس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حالات اور ضرورت کے مطابق اس میں بہتری ہوتی رہی۔ اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے طاقتور ترین لائٹ ہاؤسز میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ 1909 میں اس لائٹ میں بہت سے عدسے لگائے گئے۔ ان طاقتور عدسوں سے پھوٹنے والی روشنی 14 لاکھ موم بتیوں کی روشنیوں کے برابر ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس لائٹ ہاؤس کو نقصان پہنچا، بعد میں اس کی مرمت کی گئی۔ یہاں بہت سے خوبصورت گھر تعمیر بھی کیے گئے تھے جو اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بیشتر کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ چکے ہیں اور صرف عمارتوں کے ڈھانچے باقی رہ گئے ہیں۔ اب ایک کمپنی ان کی بحالی کا کام کر رہی ہے۔ منوڑا لائٹ ہاؤس کے قریب واقع ان تاریخی عمارتوں کی بحالی کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آنے والے سیاحوں کو اس طرف راغب کیا جائے۔ اس منصوبے کے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ کا تعاون بھی حاصل ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔